बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 3-4 बहुत ही अहम नौयत की खबरें हैं जो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये भी फिस्तायत का आलम हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मरियम सरकार, शहबाज सरकार, इनके पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। उसकी वजह यह है कि 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल है, पुरअमन एहतजाज की कॉल है और एक बहुत ही मोबालाइजेशन का अमल जारी है। मुतहर्रक किया जा रहा है शहरियों को, कारकुनान को, और डोर टू डोर, घर घर पैगाम पहुंचाया जा रहा है इमरान खान का। और लाहौर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध का कराची, हैदराबाद और फिर बलूचिस्तान, हर जगह पे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हर जगह पे एक्टिविटी हो रही है। और उस एक्टिविटी से ही लग रहा है, जो सरगर्मियां शुरू की गई हैं उससे अंदाज़ा होता है कि 24 नवंबर को बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। और ये एक अनोखा एहतजाज होगा, और न सिर्फ अनोखा होगा बल्कि हैरानकुन भी होगा, और काफ़ी हाथ पांव फूलेंगे यकीनन। और इसका अंदाज़ा ज़ाहिर है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से आ जाती हैं, और जिस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में और खामोशी से काम किया जा रहा है उससे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। ज़रा कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब की बर्रियत का जो फैसला है वो जारी हो गया है, क्योंकि इस वक्त मुकाबला हो रहा है लाहौर और इस्लामाबाद पुलिस का। इस्लामाबाद पुलिस ने कितनी पुलिस गर्दी की है, फिस्तायत का मुजाहरा किया है, और लाहौर पुलिस ने कितना किया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें बताया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ 62 मुकदमात जो हैं, 62 मुकदमात सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किए हैं, 62। और जाहिर है इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें कितने सच्चे होंगे, कितने झूठे होंगे, क्योंकि अब तक जो पिछले मुकदमात थे जो दर्ज किए गए थे उनमें से 8 मुकदमात में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा बाइज्जत बरी हो चुके हैं। एक और भी आज फैसला आया है, उसमें भी इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और जो तफसीली फैसला मैं आपको आगाह करूंगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक जो है वो झूठ के पलंदे खोले गए हैं। फिर जनाब इस्लामाबाद पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने 58 मुकदमात दर्ज किए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। तो इसमें मुकाबला हो रहा है, तो 62 और 58 यानी 110 मुकदमात जो हैं ये दोनों पुलिस ने, आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब जो है ये इसमें इन्होंने बाजी ले गए हैं। और इसके साथ साथ जी ये वही आईजीज हैं जो 10-10 लाख के जो 10-10 करोड़ के प्लॉट हैं वो 10-10 लाख रुपए में ले चुके हैं, और गवर्नमेंट से लिए हैं इन्होंने। और ये भी हो रहा है रेवड़ियों की तरह बंदर बांट हो रही है। तो दूसरी जानिब अगली खबर जो है, पहले जरा मैं आपको बता दूं कि जो बर्रियत का फैसला जारी किया गया वो भी जरा सुन लें। थाना अपारा का ये केस था, और दफा 144 और तोड़ फोड़ और पता नहीं क्या कुछ लगाया गया था, उसका मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला जारी कर दिया है। इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, शेख रशीद साहब को, फैसल वाडा को, और असद कैसर साहब को, शहजाद वसीम साहब को, सबको बाइज्जत बरी कर दिया है। और अदालत ने लिखा है कि दिलचस्प बात यह है कि 1000 से 1200 अफराद के हमले में एक भी अहलकार जख्मी न हुआ, और प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शकूक व शुबहात ही पाए जाते हैं, और उसमें सच का उनसर ना होने के बराबर है। इसलिए इस मुकदमे के इल्जामात को सच साबित नहीं किया जा सका, लिहाजा इन सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इमरान खान किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस शमीम नकवी, असद कैसर साहब को भी बरी किया जाता है, शिबली फराज साहब को भी बरी किया जाता है। और ये सारे के सारे मुकदमात जो थी अगस्त 2022 में जब इम्पोर्टेड सरकार को मुसल्लत किया गया उस वक्त के मुकदमात थे। तो पिछले मुकदमात बरी होते जा रहे हैं, साइफर केस में भी बरी हो गए हैं, तोशाखाना में बरी हो गए हैं, अलकादे ट्रस्ट आपको पता है उसका भी तहरीरी फैसला जो है वो, उसका भी तहरीरी फैसला पहले आ चुका है। राना सनाउल्लाह साहब उसका फैसला अनाउंस कर चुके हैं, जबकि अभी तक ट्रायल चल रहा है। बहरहाल उसके बाद है जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की के खिलाफ एक और झूठा केस था, मुबैना जाली रसीदों वाला। तो उसमें भी सेशन जज साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तौसी कर दी है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा खबरें आपको आ रही थी, और क्योंकि सरकारी दानिश्वर हैं वो एहतियात नहीं करते, और वो जो उनको कहा जाता है वो बोल रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि इमरान खान साहब को
فوجی عدالتوں میں لے جایا جا رہا ہے، فوج کی تحویل میں دیا جا رہا ہے، فوج ان کو گرفتار کر رہی ہے، 9 مئی کے مقدمات میں ہر چیز ثابت ہو چکی ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسا اب دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اور یہاں تک کہ اب تو برطانوی وزیر خارجہ کو اس بات کی ہمارے حکمرانوں نے یقین دہانی بھی کروا دی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں نہیں جا رہا۔ تو آج ایک اور ہو گیا، کیونکہ کیوں نہیں جا رہا، اصل وجہ یہ ہے کیونکہ 9 مئی کے معاملے میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جو ٹی وی چینلز کی فوٹیجز تھیں وہ لا کے چلا دیں، اور ابھی تک ایک بھی ایویڈنس جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ تو ناپید ہے، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ ٹی وی چینلز کی کوریج کی لے گئی فوٹیج اور اپنی پسند سے کانٹ چھانٹ کر کے اس کو کہا گیا جی جناب یہ ثبوت ہے۔ تو بہرحال راولپنڈی 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت آج ہوئی جی، اور وہ بھی سماعت ملتوی کر دی گئی، اور 2 دسمبر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی آلموسٹ 3 ہفتے کے لیے۔ اور اس میں بھی آج چالان کی نقول تقسیم ہونی تھی، وہ بھی آج نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے ایک اور 13 مقدمات جو تھے اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صداقت عباسی صاحب پہ کتنا ظلم کیا گیا تھا اور ان پہ کتنا تشدد کیا گیا تھا، ان کو اٹھایا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا تھا کہ جناب صداقت عباسی صاحب کو زبردستی پھر ایک انٹرویو کروایا گیا تھا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور اس میں کہا گیا تھا جناب سب کچھ تسلیم ہو گیا اور عمران خان صاحب 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب ان کے ساتھ ہے سابق ڈپٹی اسپیکر واصف قیوم عباسی تھے، عمر تنویر بٹ تھے۔ تو یہ تینوں کے بیانات زبردستی اپنے ہی ہاتھ سے لکھے ہوئے پولیس نے پیش کیے تھے، اور کہا تھا یہ جناب ہمارے وعدہ معاف گواہ ہیں۔ تو ان تینوں رہنماؤں نے، صداقت عباسی صاحب نے، واصف قیوم عباسی نے، عمر تنویر بٹ نے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب یہ جھوٹے بیانات ہیں، یہ ہمارے بیانات نہیں ہیں، ہمیں تو اغوا کیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا۔ لہٰذا تینوں گواہان کے جو 164 کے بیان جو تھے وہ اب واپس لے لیے گئے ہیں، اور پولیس نے واپس لے لیے ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج تھے امجد علی شاہ صاحب۔ اس طریقے سے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور لہٰذا تینوں رہنماؤں نے انکار کر دیا ہے، اور پروسیکیوشن جو کہ پولیس ہے، سرکار ہے، وہ بھی اس سے دستبردار ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ ہمارے گواہان نہیں ہیں، اور تینوں رہنماؤں کی بریت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اور اس میں جی شیخ رشید، عمر ایوب، بابر اعوان، راجہ بشارت، کنول شہزب اور شیریں مزاری عدالت میں پیش ہوئے۔ اور ایک اور تماشا ہوا اس میں کہ شیریں مزاری صاحبہ جو پچھلی پیشی پر حاضر تھیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جناب میں تو ہر پیشی پہ حاضر ہوتی ہوں، تو یہ پولیس جو ہے یہ اب سائیکولوجیکلی دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور مجھے فون کر رہی ہے، اور آڈ ٹائمنگ میں فون کرتی ہے، مختلف تھانوں سے فون آتے ہیں، تو لہٰذا ان کا ریکارڈ بھی درست کر دیا گیا۔ اس طریقے سے فیصل ملک صاحب ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے ساری صورتحال سے بتایا۔ اب آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں جناب، کیونکہ 24 نومبر کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھرپور قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن پولیس گردی پھر عروج پر ہے۔ شعیب شاہین صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اور لاہور میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو لاہور میں جو ڈور ٹو ڈور ایک کمپین چل رہی ہے، اشتہار، بینر، پوسٹر لگائے جا رہے ہیں، تو بچوں کو لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس سے آپ مریم سرکار کا جو ہے ویژن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 10 سالہ 12 سالہ بچوں کو گرفتار کیا گیا کہ جناب یہ اشتہار لگا رہے تھے جو کہ ان کا آئینی قانونی حق ہے، اور اس میں بچے حوصلہ مند ہیں، اور آپ کو میں سنواتا ہوں کہ ان کو آج عدالت نے ڈسچارج کر دیا ہے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ورنہ تو 9 مئی کے الزام میں کئی بیچارے بچے، بوڑھے، خواتین وہ تحویل میں ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ عدالت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب میں آپ کو سنواتا ہوں جی ذرا بچے جو رہا ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہم موجود ہیں، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کی چیف منسٹر صاحبہ کی فستائیت دیکھیے۔ یہ 11-12 سال کا بچہ ہے شایان، جس کا قصور یہ ہے کہ یہ 24 نومبر کی پی ٹی آئی کی کال کے اسٹیکر اس پہ الزام لگایا کہ یہ اسٹیکر لگا رہا ہے، اور اس کو مارتے ہوئے ارسٹ کر لیا۔
اس کے علاوہ 7 اور مائنر بچہ جس کی عمر 12 سال کے قریب ہے اس کو بھی اس کے ساتھ اریسٹ کر لیا، اور جو لوگ روک رہے تھے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان لوگوں کے بھی ساتھ اریسٹ کر لیا، اور 751 میں آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش اریسٹ کر کے ناجائز حراست میں رکھ کے آج یہاں پہ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ الحمدللہ کورٹ نے ڈسچارج کر دیا، ریلیز کر دیا۔ یہ تھے جناب بچے، آپ نے دیکھا ان کے وکیل بتا رہے تھے کہ ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب ایک اور پریس کانفرنس ہوئی ہے لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی نے، انہوں نے آئی جی پنجاب کو متنبع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں ہے، اور اگر آپ نے جو پلاٹ لیے ہوئے ہیں ان کو حلال کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی حرکت کی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، پنجاب پولیس ہوگی، اور ہمیں مت روکا جائے۔ لیڈر آف اپوزیشن احمد خان بھچر نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ 24 تاریخ کو ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، اور میں دوبارہ بار بار میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، ہم نے اسلام آباد پرامن طریقے سے جانا ہے، اور میں یہ آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں، ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہوں، ان کے سٹیک ہولڈرز ہوں، عہدیدار ہوں، ان کے ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، فارم 45 کے ایم این ایز ایم پی ایز ہوں، ان کی قیادت ہو، آپ اگر کسی کے ساتھ فستائیت جو آپ کی عادت بن چکی ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکراؤ کا، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ یہ تھے جناب احمد خان بھچر۔ اب آپ کو ذرا میں سنواتا ہوں جی، اسلام آباد سے 80 سالہ والدہ کو گرفتار کیا گیا، اور ان میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، اور ادھر آپ کے پنجاب میں مریم سرکار اور اسلام آباد میں نقوی سرکار۔ شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ 80 سالہ والدہ کو اٹھا کر لے گئے۔ نہ صرف یہ میرے گھر پہ چھاپا مارا، ہمارے ایک دوست ہیں خادم صاحب جو کہ چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے تھے، جو شاہین کمیسٹر والا داؤد ہے اس کے مقابلے میں، اس کے گھر پہ بھی پچھلے 3 دن سے چھاپے مار رہے ہیں، مستقل پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، رات کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے، بیمار بیوی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا سیکرٹری جنرل ہے NA47 کا میرے حلقے کا یہی کا راجہ کیسر غفار، اس کے گھر سے چھاپا مارا، اس کے کزن کو، اور اس کی 80 سالہ بوڑھی خاتون ماں کو اٹھا کے لے گئے۔ سر آپ کے گھر جب چھاپا مارا آپ کوئی ریکارڈ لے گئے یا کوئی آپ کے جو ملازمین وغیرہ کسی کو تنگ کیا؟ اندر نہیں ہے، لیکن چھاپا مارا باہر سے، وہ میرا سارا سیکیور تھا، لیکن بہرحال وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ جو چیز پروف ہے ہمارے پاس، ایویڈنس ہے، وہ ہم دیکھیں۔ رات کی تاریکی میں کسی بھی جگہ کسی کے بھی معزز شہری کے گھر پہ اس طرح چھاپے مارنا، چوروں اور ڈاکوں والی حرکتیں کرنا، یہ کسی پولیس یونیفارم پرسنس کو زیب نہیں۔ تو یہ جناب آپ نے سنی تازہ ترین۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید آپ کو کچھ اچھی خبریں آپ تک پہنچائیں گے۔ معاملہ جاری اور ساری ہے، اور کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔